میں یہاں کھڑے ہو کر کے یہ صرف الفاظ کی پھیکم پھاک نہیں کر رہا ہوں، چیلنج ہے یہ۔ پوری دنیا کے کسی بھی ریلیجن کے پاس وہ سارے مسائل نہیں مل پائیں گے جو دین اسلام کے پاس موجود ہیں۔ دین اسلام کے لیے اگر آپ کو میں بتا دوں کہ اس کا جو فقہ کا نظام ہے، مسئلے مسائل، جس کو اگر آپ پڑھنے کی کوشش بھی کریں زندگیاں بیت جائیں، صرف اور صرف ایک چیپٹر پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ صرف نکاح کے مسئلے کتابیں پوری ہیں، صرف طلاق کے مسئلے پوری کتابیں موجود ہیں۔ اتنا وستار کے ساتھ، اتنا تفصیل کے ساتھ کوئی دین نہیں پیش کرتا، صرف اور صرف اسلام ہے۔ یہ باتیں میں آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں میرے عزیز ہو، تاکہ تمہیں یہ احساس ہو کہ اللہ نے کون سی نعمت تمہیں دی ہے۔ اسی آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی پوری نعمت تمہیں دے دیا ہے، پوری نعمت تمہیں دے دیا ہے۔ احساس کرو کہ اسلام سے بڑھ کر نعمت کیا ملتی تمہیں، اسلام سے بڑھ کر کے کیا نعمت ہے، جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اخلاق و کردار دیے ہیں، تعلیم کے لیے سارے۔ آپ کو ابھی اس زمانے میں پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے کہ ہم جاہل قوم سے وابستہ ہیں، ہمارے ہاں جہالت زیادہ ہے، ہمارے ہاں بد کرداری زیادہ ہے۔ یہ عوام کو دیکھ کر کے لوگوں نے پروپیگنڈا بنایا، ورنہ تو ان کی حالت یہ تھی 18ویں صدی تک یورپ والوں کو روڈ بنانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم تھا، اسلام نے سکھایا ہے۔ ان کو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا قانون نہیں معلوم تھا، اسلام نے قانون عطا کیے ہیں۔ ان کو عدالت چلانے کے معاملے معلوم نہیں تھے، اسلام نے پوری کتابیں پیش کی ہیں۔ اٹلی اور ڈنمارک جو آج یورپ کی کنٹریز میں شامل ہوتے ہیں، یہاں کے بادشاہوں کے بچے اسلامی علماء کے پاس اندلس میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے، عیسائیوں کے، دوسروں کے، انگریزوں کے بچے، اور جب پڑھ کر کے آتے تھے اٹلی اور ڈنمارک میں واپس، تو پورے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگاتے کہ یہ علماء اسلام سے پڑھ کر کے آ رہے ہیں۔ دنیا کو قلم پکڑنا سکھایا ہے اسلام نے۔ آپ کو ابھی میں اس موضوع پر نہیں بات کر رہا ہوں جو اسلام نے پوری دنیا کو دیا ہے۔ آج یہ جو گھڑی دیکھتے ہیں نا ہر جگہ پوری دنیا کا ٹائم، سب سے پہلے مسلم علماء نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ دنیا کو ٹائم دیکھنے کا طریقہ اسلام نے سکھایا ہے۔ آپ کو ایک دو نہیں، آج پوری دنیا میں میڈیکل سرجری جو بھی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے چیر پھاڑ کرنا ہر جگہ ضروری ہو گیا ہے، آپریشن تھیٹر، ساری دنیا جو سرجری کرتی ہے اس کے بیسک قانون بو علی سینا اسلامی عالم کے لکھے ہوئے ہیں۔ آج بھی امریکہ کی یونیورسٹی میں یہ کتاب داخل ہے، کیلیفورنیا میں۔ اسلامی علماء نے جو پوری دنیا کو دیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ وہ اس کی ترقی اور عروج کا وقت تھا۔ اسپین میں کیمسٹری میں سب سے پہلے ایجاد کرنے والے علماء موجود ہیں، جابر بن حیان ہیں، جو الجبرا پوری دنیا کو دیا ہے۔ آج ہر یونیورسٹی، ہر کالج میں الجبرا کا سبجیکٹ ہوتا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ دنیا کو چلنے کا سلیقہ اسلام نے سکھایا ہے، بولنے کا طریقہ اسلام نے سکھایا ہے۔ سیاست کے معاملات آپ کو پتہ ہے، پہلے کے دور کی سیاست یہ تھی جو بادشاہ بن گیا اس کا راج ہے، اس کا قانون ہے، اور رات کو خواب میں کوئی چیز دیکھے تو صبح قانون بنا دے گا۔ بادشاہوں کا مزاج ہے، خواب میں کوئی چیز نظر آ گئی صبح وہ قانون بن گئی۔ تو یہ تو سلسلہ چلتا تھا پوری دنیا میں، اور آج بھی دنیا اس بات کی قرضدار ہے کہ حقیقت میں سیاست کسی نے سکھائی ہے تو وہ عمر ابن خطاب کی سیاست ہے، صدیق اکبر کی سیاست ہے۔ خلفائے راشدین نے جو حکومت و سیادت کر کے دنیا کو دکھایا ہے، اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہمارے اس دیش کے جانتے ہیں جن کو موہن داس کرم چند گاندھی کہا جاتا ہے، گاندھی جی کو آج سارے لوگ یاد کرتے ہیں۔ گاندھی نے یہ کہا ہے اپنے دور کے حکومت چلانے والوں کو مثال اگر کوئی دے سکتا ہوں تو ابو بکر اور عمر کی دے سکتا ہوں، کیونکہ یہ کالپنائیں نہیں ہیں، یہ خیالی نہیں ہیں، یہ فیلڈ میں اترے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ صدیق اکبر اسلام نے دیا ہے جس نے پوری دنیا کو فاقہ کشی میں خود رہ کر کے لوگوں کی بھوک مٹانے کا سلیقہ عطا کیا ہے۔ اس عمر ابن خطاب کو اسلام نے دنیا میں پیش کیا ہے جس عمر فاروق کا حال یہ ہے پورا مدینہ رات کو سوتا ہے اور یہ خلیفہ وقت گلیوں میں گشت کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھوکا نہ سو رہا ہو۔ آپ کو پتہ ہے وہ عمر ابن خطاب رات کے وقت گزرتے ہوئے
ایک گھر کے قریب سے جا رہے ہیں تو دیکھا ایک مرد باہر بیٹھا ہوا ہے, اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. اس کے مرد سے پوچھا آپ نے, وہ نہیں پہچانتا تھا. آپ کبھی حجاب ڈالتے, کبھی پردہ ڈالتے اور رات کو گلیوں میں مدینے کے گشت کر رہے ہوتے. اس مرد سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میری بیوی کے بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے, درد ذہ میں مبتلا ہے اور گھر میں کوئی نہیں ہے, تکلیف ہے. جانتے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے اپنی بیوی کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بہو کو بلوایا اور کہا جاؤ یہاں پر گھر میں بچے کی ولادت ہونے والی ہے, اس کی تیمارداری کر. صبح تک خلیفۃ المسلمین کے گھر کی عورتیں ایک غریب کے گھر کی عورت کی تیمارداری کر رہی ہیں. جب بچے کے ولادت کی آواز آئی, سب سے پہلے مبارکبادی دینے والے عمر ابن خطاب ہیں. اس سے کہتے بھائی تمہیں مبارک ہو, اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. وہ خوش و خرم ہے کہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, اجنبی رات کو آیا ہے اور مجھے مبارکبادی بھی دیا, میرے گھر کے سارے کام کاج بھی اٹھا لیا اور اپنی پیٹھ پر گھر سے بوریا لا کر کے آٹے اور راشن کا اس گھر میں پہنچایا اور کہا خوش و خرم رہو, اللہ نے تمہارے گھر میں برکت دی ہے. صبح اٹھ کر کے وہ لوگوں کو بتا رہا ہے اللہ نے رات کو ایک عجیب فرشتہ بھیجا, میرے گھر میں اکیلی عورت تھی, درد ذہ میں مبتلا تھی, 3 عورتیں بھی آئی اور ایک مرد بھی آیا, رات بھر میرے ساتھ بیٹھا رہا, مجھے کھلایا پلایا بھی, میرے گھر کی تیمارداری بھی کر کے گیا. لوگوں نے کہا جانتے ہو کون تھا وہ؟ عمر ابن خطاب امیر المومنین تھے. دنیا کو یہ سیاست کا سلیقہ دینے والا اسلام کا وہ عظیم سپہ سالار ہے. آج بھی آپ کو میں بتاؤں اٹلی میں اور ڈنمارک میں اور کچھ کنٹریز میں ایک دن منانے کا پرستاؤ پیش کیا جا رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں ریچرڈ کا یا ریمونڈ کا, کوئی جو بڑے بڑے ان کے سپہ سالار ہیں ان کا ایک دن منایا جائے گا جن کو مطلب کوئی بہت بڑا نوبل پرائز ملا ہو. میں یورپین کنٹریز کی بات کر رہا ہوں جہاں وہ اپنے بادشاہوں کے پیدائش کا دن یا ان کے کسی اینیورسری کو منانے کا پرستاؤ نہیں پیش کر رہے, بلکہ یورپ کی یہ 2 کنٹریاں ہیں جو یہ پرستاؤ پیش کر رہی ہیں کہ سال میں ایک دن ایسا منایا جائے جس کا نام صلاح الدین ایوبی ڈے ہونا چاہیے. یہاں ہم نہیں کہہ رہے ہیں, دنیا آج بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے, صلاح الدین جیسا جرنیل دیکھا نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار, یہ چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھا اور اس کے بعد پھر میں تمہیں جھنجھوڑ کر پوچھتا ہوں, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اسلام سے اچھا کوئی راستہ ہے؟ قرآن یہی کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ دوسرا راستہ لے کر کے آئے گا قیامت کے دن اس کا کوئی قبول نہیں کیا جائے گا, نہیں قبول کیا جائے گا, بلکہ وہ سب سے بڑے گھاٹے میں ہوگا, آخرت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا. آج تمہارے پاس وہ عقل سلیم اللہ تعالیٰ نے دیا, جس کو تھوڑی بہت شدھ بدھ ہونا, عقل کا استعمال کرتا ہو, وہ بھی اسلام کے متعلق سوچے گا کہ میرے دین میں اتنی اچھائیاں ہیں, آج تک رب تعالیٰ نے مجھے یہ پیشانی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا. کہیں جھکاتے ہو؟ ارے کھانا کھاتے ہیں, کھانا تو روزانہ ضروری ہے, اور رزق کے معاملے میں تو لوگ ایسے, دنیا کہتی ہے پیٹ پوجا, ہم پیٹ پوجا نہیں کہتے. کھانے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا پہلے پیٹ پوجا ہو جائے, پوجا کا لفظ ہی ہم استعمال نہیں کرتے. کھانا برتن میں رکھا ہوا ہے, آپ کے گھر میں کھانا لا کر کے دیا جاتا ہے, تو کیا آپ سر جھکا کر چاٹ کے کھاتے ہیں یا لقمے اٹھا کر ہاتھ سے کھاتے ہیں؟ ہاتھ سے کھاتے ہیں. باقی جانوروں کو دیکھو, بکری کھاتی ہے منہ جھکا کر کھاتی ہے, بیل بھینس وغیرہ سب سر جھکا کر کے کھاتے ہیں, رزق کو چاٹ کے کھاتے ہیں, ان کا سر جھک جاتا ہے. لیکن تمہارے سر کو رب نے اتنا محترم رکھا کہ روز جو تمہیں رزق کی ضرورت ہے اس کے سامنے بھی مت جھکاؤ. سر جھکانا ہے تو رزق کے سامنے نہیں, رزاق کے سامنے جھکایا جائے. تمہاری پیشانی کو محترم رکھا گیا ہے کہ تم جھکو گے تو کس کے سامنے؟ صرف رزاق جو ہمارا پالنہار حقیقی ہے. اور حد تو یہ ہے میرے عزیزو, یہ دنیا کی واحد قوم ہے, یہ واحد مذہب ایسا ہے, یہودی ہوں, عیسائی ہوں, ہندو ہوں, کوئی بھی ریلیجن آپ لے کر کے آئیں, جس کو وہ بہت زیادہ مانتے ہیں یا جس کو گاڈ کہتے ہیں یا جس کو بھگوان کہتے ہیں, ان کی صورت بھی ہوگی, مورت بھی ہوگی, اور سامنے دیکھتے ہیں اور جھکتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. لیکن تنہا مسلمان ایسے ہیں, کروڑوں مسجدیں ہوں گی, کہیں خدا کی کوئی تصویر دیکھا ہے؟
کئی مسجدوں میں خدا کا کوئی مورت یا صورت بنائی ہوئی دیکھا ہے؟ نہیں ہے. یہ واحد قوم ہے جو بن دیکھے مولا کی بارگاہ میں سجدے میں جھک جاتی ہے. صرف بات اتنی ہے کہ ان کو یہ کہنا پڑے گا. اگر میں کہوں میرے نام پر آ جاؤ جھک جاؤ، نہیں، کوئی نہیں جھکائے گا. ہاں، یہ کہنا پڑے گا امام کو بھی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر کوئی پیچھے کھڑا ہوا یہ نہیں پوچھتا کہ کس نے کہا، کون پکار رہا ہے. پیشانی لے جا کر زمین پر لگا دیتے. کیوں؟ ہماری پیشانی خالص اللہ کے لیے ہے. میرے عزیزوں، یہ وہ پرائیورٹیز ہیں اور یہ اسپیشلٹی ہے آپ کے اس کمیونٹی کی جس کو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے. اتنی سارے اچھے گلشن کو چھوڑ کر اگر کوئی بربادی کی طرف جائے تو پھر سوائے بدنصیبی کے کیا ہے اس کے پاس؟ جس کو اللہ تبارک و تعالی وعدے کیا ہو کہ تم اپنی جان اور اپنے مال کے بدلے مجھ سے جنت خرید لو، جہاں پر سارے اخلاق و کردار اور دنیا کی سب سے اعلیٰ اخلاق تمہیں سکھانے کے دعوے کیے گئے ہوں، وہ چھوڑ کر کے اگر دنیا کہیں اور جائے تو پھر تمہاری یہ ہرما نصیبی ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سکسیس کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی. اور ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے سکسیس کی طرف سفر کرنا ہے. 10ویں پاس نوجوان کو بھی پوچھیں کہ کوئی بھی کورس کر رہا ہے، آگے جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ کچھ سکسیسفل لائف گزارنا ہے، کامیاب زندگی گزارنا ہے. اس کے لیے دروازے کھٹکھٹا رہا ہے. تمہیں پتہ ہے ان مسجدوں کے میناروں سے جو آواز گونجتی ہے اذان کی، اس میں ایک لفظ آتا ہے. سارے لفظ تو آپ کو یاد ہوں گے. اللہ اکبر بھی کہا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہے. اس کے بعد ایک لفظ پکارتا ہے مؤذن، حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. اس کے بعد ایک اور لفظ پکارتا ہے حی علی الفلاح، جس کا معنی معلوم ہے آپ کو؟ مؤذن یہ کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. ٹوٹل یہ دن میں 10 بار مؤذن پکارتا ہے. فجر میں 2 بار، ظہر میں 2 بار، عصر میں 2 بار، مغرب میں 2 بار، عشاء میں 2 بار. کتنی مرتبہ پکارا؟ 10 بار پکارا تمہیں، آؤ کامیابی کی طرف. لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ پکارنے والے مؤذن کی حالت مت دیکھو کہ یہ پکار رہا ہے، بلکہ یہ رحمان کی صدا ہے، یہ اللہ کی صدا ہے جو تمہیں بلا رہا ہے. یہ تو اپنی آواز اور اپنے الفاظ سے ترجمانی کر رہا ہے اور تمہیں اللہ کی صدا تمہارے تک منتقل کر رہا ہے. لیکن حقیقت میں بلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مسجدوں میں بلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کی صدا پر آپ آ رہے ہو. اب سوچو، جو رحمان تمہیں 10 مرتبہ دن میں یہ بات پہنچا رہا، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تم اس چیز کو چھوڑ کر کے کامیابی ان لوگوں کے سامنے ڈھونڈنے نکلے جن کو پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم، جن کو کھانے پینے کے طور طریقے نہیں معلوم. ان لوگوں کے پاس ہمارے بچے اگر کامیابی ڈھونڈیں گے تو بات یہی ہے، ٹوپی کو سر پر پہنو تو اچھا لگے گا، لیکن دوسری جگہ پہننے لگو تو بیوقوف کہیں گے، ظلم کر رہے ہو ٹوپی کے ساتھ. اسی طرح میں کہتا ہوں مسلمان کو اللہ کی بارگاہ میں آ جانا سب سے بڑی کامیابی ہے. اور اگر دوسروں کے ہاں در در بھٹکتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنی حیثیت کو ہی گرا دیا ہے. اسی لیے اقبال نے کیا کہا تھا، بہت اچھی بات، کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. گراں کا مطلب کیا؟ بھاری. ایک سجدہ کرنے میں تو بھاری پن محسوس کرتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ارے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. در در جھکنے سے تو تمہیں بچا لیتا ہے. اس کے سامنے بھی جھکا، نیتا کے سامنے بھی جھکا، سیٹھ کے سامنے بھی جھکا، پولیس کے سامنے بھی جھکا، جج کے سامنے بھی جھکا، سب کے سامنے جھک رہا ہے. ایک سجدہ یہاں کر لے، مولا ہر سجدے سے تجھے آزاد کرتے. یہاں جھکنے والا پھر کہیں اور نہیں جھکتا. ہاں، اسی لیے شاعر نے کہا ہے، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. یہ ہماری تاریخ ہے جو آپ کے سامنے ہے. آپ کو پراؤڈ فیل ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے مجھے کون سی بڑی نعمت عطا کی، اتنی عظیم نعمت ہے. ایک واقعے کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو آپ کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی حلاوت اور چاشنی کس کو ملے گی؟ پتہ ہے؟ 3 چیزیں.
جو ایمان کی لذت جس کو ملتی ہے وہ پھر دوسری جگہ نہیں منہ مارتا، ادھر ادھر نہیں دیکھتا کہ کہاں کامیابی ہے، کہاں سکسیسفل ہے، بلکہ جس کو ایمان کی لذت ملی ہے وہ یہ سوچتا ہے کامیابی میرے نبی کے قدموں میں ہے، مجھے جو ملنا ہے وہ یہیں سے ملنا ہے۔ بریلی کے امام کہتے تھے یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود، اور تم ہو حفیظ و مغیث یا رسول اللہ، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ یہ ایمان کی لذت جسے مل جاتی ہے وہ کامیابی حضور کے قدموں میں ہی دیکھتا ہے، پھر اسے ادھر ادھر کی چیزیں نہیں پریشان کرتی۔ یمن کا ایک قبیلہ تھا بنو کلب، اس قبیلے کے ایک شخص تھے حارثہ نام، ان کی بیوی سعدہ۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا رہا ہوں۔ حارثہ اور سعدہ چھوٹا سا خاندان تھا، 3 بچے تھے۔ حارثہ کے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام ہے زید، نام یاد رکھے ہیں، بہت امپورٹنٹ نام میں ذکر کر رہا ہوں۔ ایک ہی نام ایسا ہے جو قرآن میں آیا ہوا ہے، وہ زید۔ یہ حارثہ کے بیٹے زید ہے، بیوی سعدہ ہے۔ یہ حارثہ اور سعدہ 3 بچوں کے ماں باپ تھے، ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ سعدہ ایک دن اپنے بچوں کو لے کر اپنے میکے جا رہی تھی، راستے میں ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا، مال سب چھین لیا قافلے کا، اور اتفاق ایسا کہ یہ 8 سال کے جو زید تھے ان کو بھی ڈاکوؤں نے چھین لیا۔ ایک ماں سے اس کا 8 سالہ بڑا بیٹا چھین لیا جائے تو ماں کی کیفیت کیا ہوتی، اس قدر درد میں تھی ماں۔ جان تو بچ گئی، 2 بچے بھی بچ گئے، لیکن بڑا بیٹا میرے ہاتھ سے چلا گیا۔ مارے مارے صحراؤں میں گھومتی تھی، پکارتی تھی میرا زید میرا زید میرا زید میرا زید۔ ڈاکوؤں نے زید کو کیا کیا، عکاظ کا ایک میلہ لگتا تھا، اس وقت یہ غلامی کا دور تھا، لوگ انسانوں کو پکڑتے اور بیچ دیتے تھے، وہاں لا کر کے انہوں نے زید کو بیچ دیا، غلام کی حیثیت سے بیچ دیا۔ آگے میں بتاتا ہوں۔ یہاں سعدہ کا حال بے حال تھا، واپس گھر آئی تو باپ اپنے شوہر سے کہا، اور شوہر کا حال تو ایسا تھا کہ وہ زید کو اپنے آنکھوں کا نور، اپنے آنکھوں کا سرور سمجھتا، اور اس قدر پیار و محبت والا باپ مارے مارے گھومتا رہا گلیوں میں، اور ان کا لکھا ہوا ایک اشعار کا منظوم ترانہ ہے جو اپنے بیٹے کی جدائی میں لکھا۔ اپنے تو اپنے دشمن بھی وہ ترانہ سنتے تو رو پڑتے تھے، ایک باپ کا درد اپنے بیٹے کی جدائی میں، بہت روتے تھے، بہت۔ ماں بھی دن رات روتی، باپ بھی پہاڑوں پر چڑھ جاتے اور وہاں سے صدا لگاتے، اے آسمان اگر تو نے زید کو دیکھا ہے تو میرے حوالے کر دے، زمین کے چپے کہیں اگر زید میرا زندہ ہے تو مجھے وہاں تک لے چل۔ یہ اشعار میں گنگناتے تھے، روتے تھے۔ اور زید کا کیا ہوا، عکاظ کے میلے میں بیچ دیا گیا۔ خریدا کون؟ حکیم بن حزام، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی لگتے تھے۔ یہ لے کر کے آئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، تو حضرت خدیجہ کے پاس یہ زید آ گیا، بھائی نے گفٹ کے طور پر دے دیا۔ حضرت خدیجہ کے گھر میں یہ زید جب آئے، اس وقت ان کی عمر یعنی 10-12 سال کے آس پاس رہی ہوگی، اور یہ ایسا لڑکا جو چھوٹی سی عمر کا، ادب اتنا تھا کہ ہر ایک کا ادب کرتا، بڑے اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا۔ ہوا کیا، ایک دن آفتاب رسالت، ماہتاب رسالت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، دیکھا اخلاق و کردار میں کامل بچہ ہے، اور ایک ہی نظر میں بھاگ گیا۔ پوچھا حضرت خدیجہ سے، کہا کہ یہ غلام ہے، عکاظ کے میلے میں بیچا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ میرے حوالے کر دو، میرے حوالے کر دو۔ حضور نے جس کو پسند کر لیا ہو، حضور نے جس پر نگاہ رکھی ہو، اب وہ زید خوشی خوشی حضور کے پاس آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے اخلاق سے بڑے خوش تھے، اور اس کے بعد محبت بھی ایسی دی، ایسی شفقت دی کہ زید کو نہ باپ کی خبر تھی نہ ماں کی خبر تھی، جو کچھ تھا وہ رسول اللہ کے پاس تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت میں دن گزرتے گئے، بڑے ہو گئے، یہاں تک کہ 16 سال کی عمر تھی۔ ایک دن حج کے موسم میں یمن کا بنو کلب خاندان آیا ہوا تھا،
اور وہاں حج کے دوران وہ لوگ زید کے باپ حارثہ کے لکھے ہوئے اشعار پڑھ رہے تھے اور لوگوں کو رلا رہے تھے. ایک ہمارے قبیلے میں باپ ہے جو بچھڑے ہوئے بچے کی یاد میں روز روتا ہے, اس کے اشعار تو سنو. لوگ سن کر کے رو رہے تھے, یمن کا کوئی ایسا باپ ہے جو یوسف گم گشتہ کی خبر میں رویا کرتا ہے. یہ لوگوں کی بھیڑ لگی تھی, اسی کے سامنے سے زید کا گزر بھی ہو رہا تھا. بنو کلب کے لوگوں نے زید کو دیکھا, پہچان لیا, یہی تو وہ بچہ ہے جس کی یاد میں اس کا باپ روتا ہے, اور اس کو بلایا اور کہا تیرا نام؟ کہا زید. باپ کا نام حارثہ. کہا یہی تو ہے جس کے غم میں پورے اشعار پڑے جا رہے یمن میں. زید سے کہا تجھے پتا ہے تیرے باپ کا رو رو کر کے کیا حال ہو گیا؟ تیری ماں صحراؤں میں آواز دیتی ہے, پہاڑوں پر چڑھ جاتی ہے. ایک بچے کے لیے اس کے ماں باپ کی جدائی بتا دینا کتنی بڑی بات تھی. میرے عزیزوں, سالوں کی یہ گم گشتہ خبر پھر سے واپس مل گئی ہے. زید نے کیا کہا کہ اب میرے ماں باپ سے جا کر کہہ دیں کہ رونا دھونا بند کریں, اونٹوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکنا بند کریں, انہیں میرا سلام پہنچائیں اور کہیں انہوں نے جہاں مجھے دیکھنا تھا اس سے بہتر جگہ میں ہوں, اس سے بہتر جگہ میں ہوں. یہ بنو کلب خاندان گیا یمن, جا کر کے باپ سے کہا حارثہ سے اور سعدہ سے, خبر تمہارے لیے اچھی لائے, تمہارا گم ہوا بیٹا جو پچھلے 10-12 سالوں سے تمہیں نہیں مل رہا تھا وہ حرم کعبہ کے پاس ہمیں نظر آیا ہے. غلام بنا کر لوگوں نے بیچا ہے اسے, لیکن وہ ایک ایسے حسین و جمیل کی غلامی میں ہے, ایک ایسے حسن والے کی غلامی میں ہے کہ زید وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتا. باپ نے کہا میرے کلیجے سے پوچھو مجھ پر گزرتی کیا ہے, اس کی ماں سے پوچھو, ایک نظر دیکھ لے گا وہ واپس ہماری جھولی میں آ جائے گا. دوڑتے دوڑتے یمن سے گھنٹوں یعنی جو مہینوں کا سفر تھا دنوں میں طے کر کے پہنچے. مکہ آئے, جیسی آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا, حضور پاک مل گئے تو دھاڑے مار مار کر باپ رونے لگا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کے متعلق سنا ہے یتیموں کے والی ہیں, آپ کا دل بہت بڑا ہے, مجھ باپ کے اوپر رحم کیجئے, برسوں سے اپنے بچے کے لیے ترس رہا ہے, میں اور میری بیوی تڑپتے ہیں, صحراؤں میں آواز دیتے ہیں. حضور نے پوچھا ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کہا ہمارا بیٹا گم ہو گیا تھا, برسوں ہو گئے تھے, لیکن سنا ہے وہ یہاں رہتا ہے. حضور نے پوچھا کیا نام ہے اس کا؟ کہا زید اس کا نام ہے, میرا نام حارثہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب زید کے بارے میں پوچھ لیا. حضور جس سے خود محبت کرتے ہو, حضور جس سے محبت کرتے ہو, باپ نے پوچھ لیا. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, میں ایک باپ کے کلیجے سے اس کے بیٹے کو الگ نہیں کر سکتا, ماں سے اس کے بیٹے کو جدا نہیں کر سکتا, لیکن بات اتنی ہے کہ زید کو بلایا جائے, فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے, فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے. میں زید کو بلاتا ہوں. غلام تھے اس وقت, حضرت زید کو بلایا گیا اور اس وقت بھری جوانی والا زید ہے. جیسی ہی آئے پہلی نظر باپ کو دیکھا, ماں کو دیکھا, ماں باپ تو چیخ پڑے ہمارا زید مل گیا, ہمارا زید مل گیا. لیکن کمال کی بات میں دیکھتا ہوں ایسی دیوانگی پوری دنیا میں نہیں. زید نے دیکھا اپنے ماں اور باپ کو, لیکن اسی وقت اپنی آنکھیں جھکا لی اور حضور کی طرف کر لیا. کہا نہ, ادھر پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. حضور نے دیکھا کہ زید ماں باپ کی طرف دیکھ نہیں رہے ہو, جو رو رو کر کے برا حال کر چکے ہو. حضور نے زید سے کہا پہچانتے ہو؟ کہا ہاں حضور, یہ میرے باپ ہیں اور یہ میری ماں ہے, یہ میرے چچا ہیں. حضور نے فرمایا پھر ملتے کیوں نہیں ہو؟ کہا سرکار اگر اجازت ہو تو ملوں گا, برسوں کا بچھڑا ہوا جوان ہے, آپ اجازت دو تو میں ملوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہیں اجازت ہے. جیسی گئے اس منظر کو جو بیان کیا گیا ہے میرے عزیزوں, ہم پڑھتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. ماں لپٹ کر کے اپنے بچے کو ہر جگہ چوم رہی ہو, باپ سینے سے لگا کر کے دھاڑے مار کر رو رہا ہو. پہلے تو غش کھا کر گر گیا تھا, پھر افاقہ ہوا, یہ دردناک منظر تھا. اس کے بعد زید بن حارثہ کو کیوں نہ تکلیف ہو, غم کیوں نہ ہو, ماں باپ بچھڑے ہوئے اتنے سالوں کے بعد دیکھنے کو ملے. دل پر کیا بیت رہی ہوگی. میری ماں وہی جو مجھے خشکیوں میں پالا کرتی, تریوں میں پالا کرتی, میرا باپ وہی جو خون پسینے کی کمائی سے مجھے کھلایا تھا, آج آ گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید
یہ جو جذباتی منظر ہے اس کو ختم کر کے اب اعلان کر دو کہ تمہاری ماں آئی ہے تمہیں یمن سے لینے کے لیے، تمہارا باپ آیا ہے، تمہارا چچا آیا ہے تمہیں یمن سے لینے کے لیے، میں نے فیصلہ تمہارے حوالے کر دیا ہے، میں اپنے غلامی سے تم کو آزاد کر دیتا ہوں، تم بغیر کوئی فدیہ لیے ہوئے، بغیر کوئی پیسہ لیے ہوئے، اس وقت اپنے غلام کو کوئی چھوڑتا نہیں تھا، لیکن تمہاری ماں کا درد دیکھا نہیں جا رہا، میں آزاد کر دوں گا بغیر کسی فدیہ کے، تو اپنی ماں اور اپنے باپ کے پاس جا سکتا ہے۔ اتنا حضور کا فرمان، آزاد کر دینا مکہ میں آسان نہیں تھا، بیٹے کو آزاد کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تب جانتے ہو وہ کمال کا بیٹا ہے زید بن حارثہ، اسی وقت اپنی ماں کو دیکھتے ہیں، باپ کو دیکھتے ہیں، چچا کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد مکہ والے یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع تھے، مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں اے سارے مکہ والوں گواہ ہو جاؤ، میں اپنی زندگی حضور محمد مصطفیٰ کے لیے وقف کر دیا ہے، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی وقف کر دی ہے، نہ مجھے یمن جانا ہے، نہ مجھے بنو کلب جانا ہے۔ ماں اور باپ دیکھتے رہ گئے، باپ نے پوچھا زید آزاد کیا گیا ہے اور آزادی کی زندگی کو چھوڑ کر تو غلامی کی زندگی کو قبول کر رہا ہے؟ زید بن حارثہ نے اس وقت تاریخی جملہ کہا تھا، کہا بابا آپ نے جتنی شفقت کی ہوگی یا 1000 ماں باپ مل کر اپنے بیٹوں پر جتنی شفقت نہیں کیے ہوں گے اس سے زیادہ شفقت محمد الرسول اللہ نے کیا ہے۔ میں 1000 آزادیوں پر اس ایک غلامی کو، میں 1000 آزادیوں کو قربان کرتا ہوں اس ایک غلامی پر، میرے لیے زندگی بھر یہ غلامی کافی ہے۔ اتنا کہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باہوں کو پھیلا دیا، سینے سے لگایا اور زید بن حارثہ کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس آئے۔ میرے عزیزو ان کا حال بھی ایسا ہے کہ اگر کوئی ٹوٹ کر چاہتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ تو چاہ رہا ہے، بلکہ ان کا حال یہ ہے اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔